بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ خواب کیا کہتے ہیں آپ کے اس خوبصورت پروگرام کے ساتھ آپ کا میزبان آشکار داور حاضر ہے۔ ناظرین کرام، جیسے ہر پروگرام میں ابتدائیاً میں کوئی نہ کوئی خواب بیان کیا کرتا ہوں، اور اس میں مقصد ہمارا صرف یہ ہوتا ہے کہ اس بتائے گئے خواب کو سن کر اور اس کی تعبیر سن کر شاید ہمارا سویا ہو ایمان جاگ جائے، کیونکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے کہ خواب، سچے خواب جو ہوتے ہیں نبوت کا 46واں حصہ ہے۔ کتنا بڑا انعام ہے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نبوت مجھ پہ ختم ہو جائے گی، لیکن میرے بعد یہ سچے خوابوں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ اور یہاں تک احادیث مبارک میں ملتا ہے کہ اللہ پاک سبحانہ وتعالیٰ عز و جل نے ایک فرشتے کو مامور فرمایا ہے اس بات پر کہ وہ سچے خوابوں کے ذریعے اللہ کے بندوں کو اللہ پاک کی طرف سے ان کے ہونے والے واقعات کا ادراک عطا کرے۔ خوابوں کی تفصیلات ان کے حوالے سے بتانے کے لیے بہت سارے علماء اکرام گزرے ہیں، کتابوں میں ان کا نام بھی موجود ہے۔ ان سب میں جن کو کہتے ہیں میں تو امام کہوں گا خوابوں کے حوالے سے، حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ، واقعی وہ امام ہے۔ تو بہت سارے خوابوں کی انہوں نے سچی سچی تعبیریں بتائیں، اور امام صاحب کا یہ تھا کہ جو تعبیر بتا دیتے تھے وہ ویسا ہی ہوتا ہے۔ یہ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان بھی ہے کہ خواب تم بیان کیا کرو ایسے لوگوں کے سامنے جو واقعی علم جانتے ہوں، خصوصاً خواتین کے سامنے بیان نہ کیا کرو، ہر ایک کے سامنے بیان نہ کیا کرو، کیونکہ اگر کسی نے کوئی تعبیر بتا دی تو ویسا ہی ہوگا جیسے بتانے والے نے بتایا ہے، اس لیے اس میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے۔ بہرحال ایک خواب میں پڑھ رہا تھا کہ ایک شخص حضرت امام ابن سیرین رحمۃ اللہ کے پاس حاضر ہوا اور فرمایا کہ حضرت میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ ایک سانپ نے میرے ہاتھ پہ کاٹ لیا ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ تمہارے گھر میں تمہارے بہن بھائی ہیں؟ اور کہا بالکل ہیں۔ کہنے لگے تمہارے گھر میں کوئی ایسا شخص ہے جو تم سے بغض رکھتا ہے، عداوت رکھتا ہے، تم سے دشمنی رکھتا ہے؟ تو انہوں نے کہا حضرت یقیناً آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ میرا ایک سوتیلا بھائی بھی ہے، اور وہ سوتیلا بھائی 3 دن پہلے میرے باپ کا ترکہ لے کے رفو چکر ہو گیا اور بھاگ گیا۔ تو دیکھیں کہاں سانپ کا کاٹنا، اور حضرت نے اس کی تعبیر بیان کی، اور اسی وقت بتانے والے نے اس کی تصدیق بھی کی، ہاں میرا ایک سوتیلا بھائی ہے اور میرا ترکے کا مال والد صاحب کا جو تھا وہ لے کے غائب ہو گیا، اور اس بات کو 3 دن ہو گئے ہیں۔ تو اس والے سے انشاءاللہ کوشش کریں کہ اپنے خواب کسی ایسے آدمی کے سامنے بیان نہ کیا کریں جو منہ پھٹ ہو، بغیر سوچے سمجھے بول دے، لا علم ہو، اور جس کو اس بارے میں کچھ نہ پتہ ہو، کیونکہ خوابوں کے حوالے سے کہتے ہیں نا کہ جب کوئی کسی کی بات بول دے تو ویسا ہی ہوتا ہے۔ آپ نے قرآن مجید فرقان حمید میں پڑھا ہوگا حضرت یوسف علیہ السلام کے حوالے سے کہ 2 قیدی تھے، انہوں نے ایک نے خواب بیان کیا، دوسرے نے خواب بیان کیا۔ جب دوسرے کو تعبیر بتائی کہ تجھے سولی لگے گی تو کہلا میں تو مذاق کر رہا تھا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا نہیں، اب ایسا ہی ہوگا، اور واقعی اس کو پھانسی ہو گئی۔ تو بہرحال آج کے پہلے کال کو شامل کرتے ہیں، اور یہ دیکھیے گا آپ کی ٹی وی اسکرین سے ہم اپنے ٹیلی فون نمبر ڈسپلے کر رہے ہیں، آپ ہم سے رابطہ کریں، اپنے اچھے سچے خواب ہمیں بتائیے گا۔ مفتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صاحب بتائیں گے خواب کیا کہتے ہیں۔ آج کے پہلے کالر کو جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میری بہن کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں سحر بات کر رہی ہوں جہلم سے۔ سحر بہن جہلم سے بات کر رہی ہیں، جی میری بہن اپنا خواب بیان کیجیے۔ جی میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں نا ایک اپنے مرحوم شوہر کے ساتھ نا اور بچوں کے ساتھ ایک قلعہ ہوتا ہے اس کی چھت پہ بیٹھی ہوتی ہوں، کھانا کھا رہے ہوتے ہیں ہم، تو وہاں پہ نا 2 عورتیں آتی ہیں، ایک جو ہے نا عورت شیر بن جاتی ہے اور ایک جو ہے نا بندر بن جاتی ہے۔ 2 عورتیں آتی ہیں، ایک شیر بن جاتی ہے اور ایک بندر؟ جی تو وہ نا میرے پیچھے لگ جاتی ہیں، تو جو میرا شوہر ہے بچے ہیں نا وہ غائب ہو جاتے ہیں، وہ میرے پیچھے لگ جاتی ہیں۔ اچھا۔ تو میں نا چھت سے اترنے لگی ہوتی ہوں، آگے سیڑھیاں نہیں ہوتی، وہاں سے میں چھلانگ لگا دیتی ہوں۔ اس کے بعد جو ہے نا لیکن آدھے راستے پہ جاتی ہوں نا، پھر سیڑھیاں نظر آنے لگ پڑتی ہیں، تو وہاں پہ شیر جو ہوتا ہے نا وہ میرے پیچھے لگا ہوتا ہے، میں رکتی ہوں نا وہ بھی رک جاتا ہے۔ تو اب جو ہے نا اب جو منظر ہے نا وہ ادھر ہمارے ایک دربار ہے اس کا منظر ہے، تو وہ میں سوچ رہی ہوتی ہوں کہ میں اب نیچے چھلانگ لگاؤں یا باہر کی طرف جنگل کی طرف چھلانگ لگا دوں تو میری آنکھ کھل جاتی ہے۔ اور دوسرا میرا خواب ہے کہ میں نا چل رہی ہوتی ہوں، چلتی جاتی ہوں نا، بہت دور کسی جگہ پہ چلی جاتی ہوں، چلتے چلتے کہیں دور نکل جاتی ہیں آپ؟ ہاں وہاں پہ نا بہت دور کہیں، تو وہاں پہ کوئی شادی ہو رہی ہوتی ہے، یوں ہی لگ رہا ہے جیسے ہمارے خاندان کی کسی کی شادی ہے،
تو وہاں پہ وہ میری رشتہ دار کزن ہے، وہ کہتی ہے کہ یہ اتنی دور کیسے آ گئی ہے. تو پھر میں وہاں سے نا نکلتی ہوں باہر، گاڑی میں بیٹھتی ہوں، وہاں پہ میری مرحومہ دادی ہوتی ہیں اور بھی فوت ہوئے نا بندے گاڑی میں ہوتے ہیں. اچھا سارے فوت تو شدہ وہ گاڑی چال پڑتی ہے، گاڑی چال پڑتی ہے. ہوں تو پھر نا پچھلی جو گاڑی ہوتی ہے نا اس میں کوئی ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ تمہارا بیٹا جو ہے نا پیچھے ہی رہ گیا، اس کو لے لو. ہوں یہ بھی نا ادھر ہی ہمارے دربار ادھر ہے کوئی، اس کا منظر ہوتا ہے. ہوں تو وہاں پہ کہتے ہیں کہ پیچھے تمہارا بیٹا رہ گیا، اس کو لے لو. ہوں تو جب میں پیچھے جا کے بیٹے کو لیتی ہوں نا، لے کے باہر نکلتی ہوں تو گاڑی نکل جاتی ہے آگے سے. اچھا ٹھیک ہے، یہ بھی دربار کا منظر ہے. جی چلے میری بہن ٹھیک ہے. آپ کے ماشاءاللہ بچے ہیں؟ جی کتنے بچے ہیں ماشاءاللہ؟ بیٹا ہے؟ جی تینوں بیٹے ہیں. اچھا ٹھیک ہے، ٹھیک ہے میری بہن، آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ جہلم سے شامل ہوئے پروگرام میں، اور آپ کے دونوں خام نے نوٹ کیے ہیں. پروگرام دیکھتی رہے گا. نیکسٹ کال کو شامل کرتے ہیں جی. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری بہن کون بات کریں، کہاں سے؟ جی بھائی میں نا لاہور سے بات کر رہی ہوں، میرا نام مصباح ہے. کیا نام ہے؟ مصباح. ہاں جی مصباح. جی اپنا خواب بیان کیجیے مصباح بہن. میری ہے نا سامنے میرے خالو اور خالہ آئے ہیں، وہ فوت ہو چکے ہیں، ان کو تقریباً 6 سال ہو چکے ہیں فوت ہوئے تھے. تو وہ میری خواب میں آئے، خالو جو سے ہے نا وہ مجھے بلیک چنے دے رہے ہیں، پکانے والے ہوتے ہیں نا وہ مجھے دے رہے ہیں، مجھے کہتے ہیں یہ کھا لو بھی. خالو چنے دے رہے ہیں آپ کو؟ ہاں جی چنے دے رہے ہیں. میں نے کہا یہ تو نہیں نا کھائے جائیں گے، جب میں پکاؤں گی نا ہانڈی تو تب اس میں ڈالوں گی تب میں کھا لوں گی، میں رکھ دیتی ہوں. اور میری ساتھ میں خالہ ہے، وہ بینگن بنا رہی ہوتی ہے، کہتی ہے تم میرے پاس آ جاؤ، پیاز بھی کاٹ دو، میں کاٹ دیتی ہوں. اور کہتی ہے یہ بینگن جو سے نا اس کا بچہ بنا دیتے ہیں. تو وہ صبح میں نا اس کو رکھ دیتے ہیں. تو میری منگنی سوچ چکی ہے نا، تو میں کہتی ہوں کہ میں ان سے بات کرتی ہوں، میرے دل میں ہوتا ہے کہ میں ان سے بات کروں کہ میری منگنی سوچتی ہے نا یہ جوڑ دے دی. تو پر میں نہیں بات ایک نہیں منٹ، کرتی. آپ دیکھیں خالو آپ کو چنے دیتے ہیں، آپ کہتی ہیں پکا کر کھاؤں گی، اس کے بعد آپ کی خالہ بیگن بنا رہی ہیں، کہتی ہے اس کا بھرتا بنا لیتے ہیں، پھر کیا ہوا؟ پھر نا میری منگنی ٹوٹ چکی ہے نا، تو ان کی بیٹی کے ساتھ ہی نا میری منگنی، تو میں اچھا خالہ کے بیٹے سے منگنی ہوئی تھی، ٹوٹ چکی ہے؟ نہیں خالہ کی بیٹی کے بیٹے کے ساتھ ہوئی تھی میری. مطلب تو وہ نواسے کے ٹوٹ، ساتھ؟ ہاں جی نواسے کے ساتھ میری ٹوٹ چکی ہے. تو میں کہتی ہوں کہ میں ان سے بات کروں کہ یہ میری منگنی پھر جڑوا دے، پر میں کرتی نہیں، میرے دل میں بات ہوتی ہے کیونکہ ان کی بڑی بہو ہوتی ہے ساتھ میں، وہ آ جاتی ہیں. میں نے کہا یہ دیکھو یہ آتی ہیں، وہ کہتی ہیں میری اسٹوڈنٹ آ گئی، اپنی ساس کو کہتی ہے. تو وہ میں بات نہیں کرتی. ساتھ میں میری بہن بڑی ہوتی ہے، تو 2-3 بچے بھی ہوتے ہیں، وہ نہیں میں پہچانتی وہ کون ہے بچے. تو آپ نے خالہ سے خواب کی حالت میں صرف آپ سوچتی ہیں لیکن بات نہیں ہو پاتی خالہ سے کہ دوبارہ منگنی کروا ہاں دیں؟ جی جی میرے دل میں بات ہوتی ہے پر میں کرتی نہیں ہوں. چلے ٹھیک ہے میری بہن مصباح، آپ کا بہت بہت شکریہ. ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری بہن کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی سر میں کوئٹہ سے یاسمین بات کر رہی ہوں. کوئٹہ سے یاسمین بہن بات کر رہی ہیں. جی میری بہن اپنا خواب بیان کیجیے. جی سر میری امی نے دیکھا ہے کہ وہ اونٹ پر سواری کر رہی ہیں، ان کے ساتھ ایک اور رشتہ دار بھی ہیں، وہ اتر جاتے ہیں لیکن میری امی اونٹ پہ ہی ہوتی ہیں. اور ایک میرا اور خواب ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے میں خانہ کعبہ گئی ہوں، تو میں خانہ کعبہ کو دیکھ کے کہتی ہوں، میں اتنی خوش ہو رہی ہوتی ہوں، میں کہتی ہوں دیکھو ایک بار میں دوبارہ آ گئی. میں نے ایک بار دوبارہ خانہ کعبہ کو دیکھ لیا. تو وہیں پہ کوئی عورت بھی ہوتی ہے، وہ مجھے چھوٹا سا قرآن پاک دیتی ہیں، کہتی یہ آپ کا ہے، یہ آپ کے حصے کا ہے. جی ٹھیک ہے میری بہن، آپ کا خواب بھی ہم نے نوٹ کیا. اور ناظرین آپ اپنے اچھے خواب سوچ کے یاد کر کے رکھیے. ہماری ٹیلی فون لائنیں آپ کے لیے کھلی ہوئی ہیں، آپ کو انشاءاللہ پروگرام میں شامل کریں گے لیکن ایک بریک کے بعد. جی ناظرین دوسرے سیگمنٹ میں ہم داخل ہو چکے ہیں اور ہمارے ساتھ کالرز موجود ہیں. پہلے آپ کی اجازت سے استاد سلام دعا کر لیتے ہیں کہ علماء کی دعائیں لینی جائیں. استاد السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تھوڑی دیر کے لیے مجھے ملزم ملا تھا سوال جواب لکھنے کا، آپ کی اجازت سے آپ کا بہت بہت شکریہ. بارہ شامل کرتے ہیں مزید کالرز کو. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی، انڈیا سے بات کر رہی ہوں. 2 خواب بیان کرنے اپنا ہیں. نام بتائیے میری بہن. میں خواب دیکھتی ہوں کہ اپنا نام بتائیے گا. جی نام بتائیے گا، کہاں سے بات میرا نام ہینا ہے. کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ ہینا ہے، انڈیا سے بات کر رہی ہوں. انڈیا سے. جی انڈیا سے. جی اپنا خواب بیان کیجیے. جی میں خواب دیکھتی ہوں کہ 3 کتے ہیں، میرے کو کاٹنے کے لیے آتے ہیں، پر تینوں بھی کوشش بہت کرتے ہیں پر کاٹ نہیں پاتے.
اور دوسرا خواب ہے مفتی صاحب، میرے امی دیکھتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں خواب میں کہ میرے چاچی جان 2 مرغیاں ذبح کر رہے ہیں، سفید کون مرغیاں ذبح ہیں. کر رہے ہیں؟ چچا جان، ان کے چچا 2 مرغیاں ذبح کر رہے ہیں. جی چاچی جان ذبح کر- چاچی اچھا جی. چاچی. جی ہاں امی نے دیکھا ہے یہ خواب، امی نے دیکھا ہے. ہاں پر وہ ذبح نہیں کر سکتے ہیں، وہ دونوں مرغیاں اڑ جاتی ہیں. اڑ جاتی ہیں. اچھا اچھا یہ بتائیں کہ چاچی جان آپ کے ساتھ ہی رہتی ہیں یا کہیں اور رہتی ہیں؟ نہیں الگ گھر میں رہتے ہیں، اسی پونا میں رہتے ہیں، الگ گھر میں رہتے کچھ پریشان تو نہیں ہیں؟ ہیں. جی امی کو تھوڑی پریشانی ہے بہن کی اور بھائی کے رشتے کے مسئلے کے حساب سے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ٹھیک ہے میری بہن ہنا، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ ہندوستان پونا سے پروگرام میں شامل ہوئیں. ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرے بھائی کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں محمد کامران بول رہا ہوں اسلام آباد سے. جی محمد کامران بھائی اپنا خواب بیان کیجیے گا. جی میں نے پھر خواب دیکھا ہے کہ شخص خواب میں کھڑے ہوئے ہیں، نورانی شکل ہے. میں ان سے پوچھتا ہوں کہ آپ کون ہیں؟ وہ کہتے ہیں میں موت کا فرشتہ ہوں، اسرائیل علیہ السلام. اچھا میں نے کہا آپ ادھر کیا کر رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں میں آپ کو لینے آیا ہوں. ان کی بڑی نورانی شکل ہوتی ہے، داڑھی والی بڑی نورانی شکل. تو میں ان سے پوچھتا ہوں آپ کیا کر رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں میں آپ کو لینے آیا ہوں. اس کا کیا مطلب ہے اس خواب کتنی کا؟ عمر ہے آپ کی؟ میری عمر 50 سال ہے. نماز وغیرہ پڑھتے ہیں پابندی سے؟ بس کبھی پڑھ لی کبھی نہیں پڑھ لی، اور ہے. میں عادت ہے جھوٹ نہیں بولتا اور نیک کام کرنے کی کوشش کرتا ہوں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے کامران بھائی اپنا خیال رکھیے گا، کوشش کریں نماز کی پابندی کریں کہ روز حشر سب سے پہلا جو سوال ہوگا نماز کے حوالے ہی سے ہوگا. آپ کا بہت شکریہ، آپ اسلام آباد سے پروگرام میں شامل ہوئے. وہ سب سحر بہن نے جہلم سے ایک خواب بیان کیا کہ ان کے شوہر کا انتقال ہو چکا ہے. جی. خواب میں دیکھتی ہیں کہ یہ مرحوم شوہر اور ان کے بچے اور یہ خود ایک قلعے کی چھت پہ چڑھ جاتے ہیں. وہاں جاتے ہیں، کھانا وانا کھاتے ہیں تو 2 عورتیں آ جاتی ہیں. ان میں سے ایک عورت شیر کا روپ دھار لیتی ہے اور ایک عورت بندر کی شکل اختیار کر لیتی ہے. اچھا اب جب یہ ہوتا ہے ان کے پیچھے آتی ہیں دونوں عورتیں، تو اس کے بعد شوہر اور بچے ان بندر سے غائب ہو جاتے ہیں. یہ اکیلی جاتی ہیں، پیچھے دونوں عورتیں ہوتی ہیں. یہ چھت سے چھلانگ لگاتی ہیں، سیڑھی نظر نہیں آتی ان کو، چھلانگ لگاتی ہیں. پھر تھوڑے نیچے آ کے دیکھتی ہیں تو ان کو سیڑھیاں نظر آ جاتی ہیں. شیر یہ رکتی ہیں تو ان کو دیکھ کے شیر بھی رک جاتا ہے اور کہتی ہیں منظر ایک محسوس ہو رہا ہے، کوئی دربار کا، کسی بزرگ کا دربار ہے، وہ منظر محسوس ہوتا ہے. اب یہ سوچتی ہیں کہ میں چھلانگ لگاؤں، جنگل میں لگاؤں یا پہاڑی سے دوسری طرف چھلانگ لگاؤں. بھائی یہ اتنے میں پہلا خواب ان کا پورا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. دوسرا خواب بیان کرتی ہیں کہ یہ خواب میں دیکھتی ہیں کہ چل رہی ہیں اور چلتے چلتے بہت دور نکل جاتی ہیں اور اس جگہ پہنچ جاتی ہیں. محسوس ہوتا ہے کہ شادی وغیرہ ہو رہی ہے، کسی رشتہ دار کی یا کزن کی شادی ہو رہی ہے. ٹھیک ہے نا. ان کی کزن پوچھتی ہے تم کیسے آ گئیں؟ اس کے بعد کہتی ہیں میں وہاں جانے لگتی ہوں، ایک گاڑی میں بیٹھتی ہوں تو جو فوج شدہ رشتہ دار ہیں سارے انتقال کر گئے ہیں، وہ اس گاڑی میں موجود ہوتے ہیں. پیچھے ایک گاڑی اور آ رہی ہوتی ہے تو پیچھے والے کہتے ہیں بھائی تم اپنے بیٹے کو تو پیچھے چھوڑیں گے، اس کو تو لے لو. تو وہ اپنے بیٹے کو لینے جاتی ہیں اور اتنے میں گاڑی چلی جاتی ہے، نکل جاتی ہے اور منظر وہاں بھی دربار کا منظر ہوتا ہے. تو آپ کی اجازت سے کالر کو پہلے شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میری بہن کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ سر میں کوئٹہ سے پروین بات کر رہی ہوں. جی میری بہن اپنے خواب بیان کیجیے گا. سر میرے ابو نے دیکھا ہے کہ بہت سی بوریاں ہیں، ان میں کلونجی ہے، تو ایک بوری سے کلونجی گر رہی ہوتی ہے. تو میرے ابو بہت سی بوریوں میں کلونجی ہوتی ہے، ایک بوری سے کلونجی گر رہی ہے. جی جی تو میرے ابو اپنی گود پکڑ کے وہاں سے کلونجی بھر رہے ہوتے ہیں. تو ایک آدمی وہ کہتے ہیں آپ اپنے لیے لے جائیں. میرے ابو کہتے ہیں نہیں یہ کسی اور کی، میں کیسے لے جاؤں؟ تو وہ کہتے ہیں نہیں یہ لے جائیں، آپ کھا لیں. تو بس یہیں پہ ایک اور مطلب یہ خواب کہ ہے اس کلونجی اس بوری میں سے کلونجی ان کے والد صاحب بھر رہے ہوتے ہیں، وہ اپنی گود میں بھر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو وہ گود میں بھر رہے ہیں. دوسرے صاحب کہتے ہیں آپ اس میں کھا لیں. ان کا نہیں میں کیسے کھا لوں، سب کی ہے. کہتے ہیں یہ تو کسی اور کی ہے. تو وہ آدمی کہتے ہیں آپ اپنے لیے یہ لے آپ کے جائیں. والد صاحب کیا کرتے ہیں؟ جی میرے والد صاحب سرکاری ملازم ہیں اور کاروبار بھی کرتے. کاروبار بھی کرتے ہیں. جی ٹھیک ہے میری بہن آپ سر پروگرام میں ایک اور شامل. خواب بھی ہے جی میرا. بولیے. جی سر بولیے. ہلو. جی بولیے، ہم سن رہے ہیں. جی سر میں نے یہ دیکھا کہ آسمان پہ ایک بڑا سا ہاتھ ہے. کیا ہے بڑا؟ وہ نا کچھ آسمان پہ لکھتے ہوئے جا رہا ہے. ٹھیک ہے. تو مغرب کا ٹائم ہے، ہم سب لوگ باہر کھڑے ہیں، سب لوگ کوئی توبہ کر رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے. تو ایک بڑا سا ہاتھ ہے، وہ آسمان پہ نا کچھ لکھتا ہوا جی. اس کے تھوڑے ہی دیر بعد وہ جو بادل ہے، بادل سے ایسے ہاتھ بن گئے جیسے دعاؤں کے لیے ہم لوگ ہاتھ اٹھاتے نا، ایسے ہی 4 ہاتھ بن گئے. ٹھیک ہے میری بہن، آپ کا بہت بہت شکریہ. نیکسٹ کالر منتظر، ان کو بھی شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم.
وعلیکم السلام جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں صوبیہ بات کر رہی ہوں حیدرآباد سے۔ جی جی، آپ کے شو کی تو تعریف ماشاءاللہ سے بہترین شو ہے، ہفتے میں روز آپ لوگ 1 گھنٹہ یہ کیا کیجیے، بہت شکریہ ہمیں میڈم، بہت پسند آتا ہے گھر والوں کو سب کو۔ ماشاءاللہ جی، بہت شکریہ، بہت شکریہ جی، اور میں 2 خواب پوچھنا چاہوں گی۔ جی۔ ایک میری والدہ نے دیکھا ہے آج کہ بہت سارے برتن ہیں اس میں سفید چینی بھر رہی ہیں بہت سارے برتنوں میں، تو ایک سفید مرغا جو ہوتا ہے وہ پاس آتا ہے چونچ مارنے کے لیے، مگر میری والدہ میرے چھوٹے بھائی کو کہتی ہیں اس کو پیچھے کرو، چونچ نہ مارے اس میں چینی کے اندر نا برتن میں۔ ٹھیک، تو پھر مرغا غائب ہو جاتا ہے تو والدہ کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ اچھا جی، ایک یہ، اور ایک دوسرا یہ میں نے پوچھنا ہے کہ ایک ہمارے عزیز ہیں، میری والدہ وہاں مطلب میرا رشتہ کرنا چاہتی ہوں، وہ میں نے دیکھا ہے کہ وہ کپڑے دھو رہے ہیں، اور میں ان سے کہتی ہوں آپ کپڑے خود کیوں دھو رہے ہیں، تو مطلب شاید مجھے یاد نہیں رہتا کہ انہوں نے کیا جواب دیا، تو بس میری آنکھ کھل گئی۔ اچھا یہ بتائیں کہ آپ کی جو والدہ ہیں تو آپ کے ساتھ ہی رہتی ہیں؟ جی الحمدللہ۔ اچھا یہ بتائیں گھر میں کچھ چپکلش وغیرہ کوئی ایسی چیز ہے؟ جی جی، گھر میں آپس میں بس اچھا آپ کی بہت والدہ یہ چاہتی ہیں، آپ کی والدہ یہ چاہتی ہیں کہ سب مل جل کر رہیں؟ بالکل بالکل بالکل، اچھا جیسے کوئی تمام والدین کی گھر میں کوئی خواہش ایسا ہوتی ہے۔ فرد ہے کہ جو بار بار جھگڑے کرتا ہے؟ جی جی، وہ ایک ٹھیک ہے، بھائی ہے۔ اچھا ٹھیک ہے میری بہن، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، آپ پروگرام میں شامل ہوئیں۔ ایک اور کالر منتظر، ان کو بھی شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میری بہن، کون کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ سر میں سبیہ بات کر رہے ہیں جھرمکسی سے۔ سر مفتی صاحب کو حج کی بہت بہت جزاک مبارکباد ہو۔ اللہ، جزاک اللہ۔ جزاک اللہ۔ جی جی سر، میرے 2 خواب ہیں۔ پہلا میری امی خواب دیکھا کہ امی نماز پڑھ رہی ہے، وہ بس سنت بھی ان کی پڑھ رہی ہے، والدہ نفل نماز بھی پڑھ پڑھ رہی رہی ہے۔ جی، آپ کی والدہ نماز پڑھ رہی ہیں، آپ خواب میں دیکھا؟ انہوں نے دیکھا جی، ہے، اور والدہ نے میرے دیکھا ہے؟ ابو اس کے نہیں دوبارہ بتائیں، جی اچھا مس کر گیا، ہم دوبارہ بتائیے۔ جی میری امی نے خواب دیکھا کہ وہ جائے نماز پر نماز پڑھ رہی ہے، تو میرے ابو اس کے پاس آ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، میرے ابو سر فوت ہو چکے ہیں، تو اچھا میری امی کہتی ہے کہ آپ یہاں پر کیسے آئے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ ہوں، آپ نماز پڑھیں۔ اچھا ٹھیک ہے۔ جی میرا دوسرا خواب یہ، جی بولیں۔ دوسرا خواب میری بہن دعا نے دیکھا، وہ دیکھتی ہے کہ کس نے دیکھا ہے؟ بارش ہو رہی ہے۔ جی بارش ہو رہی ہے، ہم سب اچھا باہر کھڑے ہیں، تو آسمان سے ایک سیدھی نہر جیسے ہوتی ہے نا، وہ ہمارے گھر کے صحن میں آ کر سیدھی نہر دے رہی ہوتی ہے۔ اچھا وہ دیکھ کر ڈر تو نہیں رہی ہیں، دیکھ کر خوش ہو رہی نہیں، ہیں؟ وہ بہت خوش ہو رہی ہے، وہ مجھ سے کہتی ہے کہ ٹھیک ہے یہ کیا ہے، وہ کہتی ہے کہ یہ بارش ہو رہی ہے نا، اس لیے یہ ٹھیک نہر ہے نا ٹھیک ہے ہمارے گھر ٹھیک ہے کی طرف ٹھیک آ ہے۔ رہی۔ ٹھیک ہے میری بہن، آپ جھلمکسی سے پروگرام میں شامل ہیں، آپ کو بہت بہت شکریہ۔ اور ناظرین یقیناً ہمارے وہ بہن بھائی بھی منتظر ہوں گے کہ ہم ان کے خوابوں کو بھی شامل کریں جو بغدیہ ویڈیو میں بھیجتے ہیں۔ آئیے دیکھتے بھی ہیں، سنتے بھی، دکھائیے پلیز۔ السلام علیکم، آپ کیسے ہیں؟ جی میرا نام دانیال ہے، میں آزاد کشمیر ڈڈیال سے بات کر رہا ہوں۔ جی میں نے خواب دیکھا ہے، وہ میں نے سوچا ویڈیو بنا دوں۔ خواب میں یہ دیکھا ہے کہ بہت تیز بارش ہو رہی ہوتی ہے، آندھی طوفان ہوتا ہے، بجلی کڑک رہی ہوتی ہے، تو میں ایک گھر میں ایک کمرے میں بیٹھا ہوتا ہوں، بہت ڈر لگ رہا تھا۔ تبھی جو گیٹ میں کسی نے گیٹ کی ڈور بیل بجائی، تو میں باہر گیا تو دیکھا ایک آدمی تھا، کہہ رہا تھا کہ مجھے اپنے گھر میں پناہ دو، میرے پیچھے دشمن لگے ہیں۔ تو میں نے اسے گھر میں پناہ دے دی، تو مجھے بڑا عجیب سا لگ رہا تھا۔ جب میں اسے گھر میں ایک کمرے میں لے گیا جہاں میں پہلے بھی بیٹھا تھا، تو جب میں کمرے سے باہر دیکھ رہا تھا، بجلی کڑک رہی تھی۔ اس طرح مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے کوئی جنات یا ایسی کوئی چیز نظر پا رہی ہے۔ یہ میں نے خواب دیکھا تھا، بڑا ڈر لگ رہا تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں کراچی شہر سے امین احمد بات کر رہا ہوں۔ میں نے اپنے پیر و مرشید کا جب مرید ہوا تو اس دن میں نے یہ خواب دیکھا کہ کرنٹ کے 2 موٹے موٹے تار ہیں جن سے سفید کرنٹ نکل رہا ہے، اور ان کو آپس میں نے ملا دیا۔ ملاتے ہی اس میں سے ایک سفید کلر کا ایک شعلہ بلند ہوا، اور جس سے میں نے گھبرا کے ایک دم میری آنکھ کھل گئی۔ کافی عرصے اسی طرح گزرتا رہا، پھر میں نے دوبارہ یہ خواب دیکھا۔ کرنٹ کے 2 تار ہیں جن سے کرنٹ نکل رہا ہے سفید، اور ان دونوں کو آپس میں نے ملا دیا، جس سے ایک سفید شعلہ بلند ہوا، اور
اس سے جیسی میں گھبرا کر اور پھڑک کر میری آنکھ کھلی تو میرے دونوں ہاتھ بھی سو کے اٹھنے کے بعد کپ کپا رہے تھے. میں اپنے خواب کی تعبیر آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں. میں نے خواب یہ دیکھا ہے کہ میں ایک محفل میں ہوں. محفل میں ابھی نہیں ہوں, بہت بڑی محفل جمی ہوئی ہے. وہاں پہ بہت ساری خواتین ہیں, وہ رنگ برنگے کپڑے پہنے ہوئے. کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ کوئی سفید کپڑے پہنے ہوئے کہ کوئی انسان سمجھے کہ میت کا ماحول ہے, ایسا نہیں ہے. بہت سارے رنگ برنگے کپڑے پہنے ہوئی ہیں اور خواتین بہت سارے صرف خواتین ہی ہیں. وہاں پہ ہم کچھ بہنیں بھی گئے ہیں, تو چند جو ہے لوگ آگے ہیں, کچھ لوگ پیچھے ہیں ہمارے. میں اور میری ایک بہن, ہم دونوں ہاتھ پکڑ کے آگے تک پہنچ گئے ہیں. وہاں میں نے دیکھا ہے کہ محفل میں کچھ خواتین چیاں پڑھ رہی ہیں, تو ہم وہاں تک پہنچ گئے اور پھر ہم بھی بیٹھ گئے پڑھنے کے لیے. اور ہم نے پوچھا کہ کیا پڑھنا ہے جناب اس پہ, تو انہوں نے کہا, ایک خاتون نے وہاں سے بولا کہ اللہ کلی شعین قدیر, یہ پڑھنا ہے آپ کو. تو میری بہن بیٹھ گئی پڑھنے کے لیے اور میں اسی وقت ورد کرنے لگی, زبانی پڑھنے لگی. میں زبانی پڑھنے لگی, پھر مجھے جگہ نہیں مل رہی تھی. میں ایک جگہ کھڑی ہو کر کے باقاعدہ پڑھ رہی ہوں, خواب میں ہی, نیند میں ہی, بے تحاشا زبان میری ہل رہی تھی. اتنے میں وہاں سے اٹھی اور پھر جو ہے میری آنکھ کھل گئی تو سب ختم. لیکن میں بہت پریشان ہوں کہ ہوا کیا ہے, یہ ماجرا کیا ہے. تو آپ پلیز مہربانی کر کے مجھے اس کا. جی ناظرین, یہ وہ خواب تھے جو ویڈیو کی طرف ہمیں موصول ہوئے تھے, اور اب ہم جائیں گے ایک مختصر سے وقفے پر. ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ناظرین, یقین آپ لوگ منتظر ہوں گے کہ خواب کیا کہتے ہیں. چلتے مفتی صاحب کی طرف. مفتی صاحب, لاہور سے ہماری بہن مصباح نے خواب بیان کیا تھا کہ ان کے خالہ اور خالو دونوں فوت شدہ ہیں. تقریباً 6 سال پہلے ان کا انتقال ہو چکا ہے, ٹھیک ہے نا. خواب میں آتے ہیں اور خالو ان کو چنے دیتے ہیں جو پکا کے کھائے جاتے ہیں, چھولے ٹائپ کے نا. وہ کہتی ہیں کہ میں پکا کر کھاؤں گی, ایسے تو نہیں کھا سکتی. اچھا, خالہ کہتی ہے میں بیگن بناتی ہوں, بیگن کا بھرتا بناتی ہوں, تو میرے پاس آ جاؤ. پھر اچھا, جو خالہ ہیں ان کے نواسے سے مصباح کی منگنی ہوئی تھی جو کہ ٹوٹ چکی ہے. تو کہتی ہیں میرے دل میں خیال آیا ہے کہ میں خالہ سے کہوں کہ اس منگنی کو اب کنٹینیو کروا دیں یا دوبارہ اس رشتے کو جوڑ دیں. اس کے بعد وہ کہہ نہیں سکتی ہیں, ان کے دل میں بات ہوتی ہے, آنکھ کھل جاتی ہے. اسی طرح کوئٹہ سے میری بہن یاسمین نے کہا کہ ان کی امی کا خواب ہے, انہوں نے دیکھا کہ اونٹ پر سوار ہیں اور ایک رشتہ دار بھی ان کے ساتھ شامل ہیں. پھر رشتہ دار اونٹ سے اتر جاتے ہیں, امی اونٹ پہ اکیلی رہ جاتی ہیں. ایک خواب ان کا یہ ہو گیا. دوسرا خواب یہ تھا کہ یہ انہوں نے دیکھا خانہ کعبہ میں ہیں, اپنے آپ کو دیکھتی ہیں, بڑی خوش ہوتی ہیں. تو کوئی خاتون اس سے کہتے ہیں کہ آپ دوبارہ آ گئیں. یہ انہی کا خواب ہے؟ جی, آپ دوبارہ آ گئیں. پھر ایک خاتون چھوٹے سائز کا, یعنی اس میں طباعت کے حوالے سے قرآن مجید کا ان کو تحفہ دیتی ہیں, جس کو لے کے بڑی خوش ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, بس یہ میں نے نوٹ کیا تھا. ایک آپ کو بتا دیا. اچھا, یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. سحر بین نے جہلم سے یہ پوچھا کہ مرحوم شوہر جو ہے وہ ان کو خواب میں دکھائی دیتے ہیں, یہ بھی ساتھ ہیں اور بچے بھی ہیں, اور خود ایک قلعے کی چھت پر یہ کھانا کھاتے ہیں. 2 عورتیں ہیں, ایک شیر بن جاتا ہے اور ایک بندر بن جاتی ہے, اور یہ پھر چھلانگ لگاتی ہیں. اس وقت سیڑھیاں نظر نہیں آتی. کسی بزرگ کا مزار بھی دکھ رہا ہے, پھر سیڑھیاں بھی نظر آتی ہیں. پھر یہ سوچتی ہیں کہ میں اب کہاں چھلانگ لگاؤں, کہاں ڈائیو لگاؤں, اور اسی اثنا میں ان کی آنکھ کھل جاتی ہے. دوسرا خواب انہوں نے دیکھا کہ چلتے ہوئے بہت دور نکل آتی ہیں, کسی کی شادی ہے, وہاں جو ہے وہ کزن پوچھتی کہ تم کہاں سے آ گئیں. پھر نیچے ایک گاڑی ہے, اور پھر نظر بیٹے کی طرف پڑتی ہے تو یہ گاڑی بیٹے کو لینے جاتی ہے, لیکن گاڑی پیچھے سے نکل جاتی ہے. دیکھیں اللہ رب العالمین, اور گاڑی میں فوت شدہ رشتہ دار ہیں سارے. جی. تو اب اللہ رب العالمین کرم فرمائے. ظاہر ہے کہ جب ہسبینڈ کا سایہ سر سے اٹھ جائے, دیکھیں شوہر جو ہوتا ہے وہ گھر کا سربراہ ہوتا ہے, بچوں کا بھی, گھر والوں کا بھی, اور ایک بڑا آسرا ہوتا ہے. اب چونکہ ان کا انتقال ہوا تو یہ میری بہن اپنے آپ کو بہت تنہا تصور کرتی ہے. اللہ رب العالمین ان پر کرم فرمائے اور ان کی ساری مشکلات دور فرمائے. یہ جو پہلا خواب بھی دیکھا نا کہ یہ دیکھیں ایک بندہ دنیا سے گزر جائے تو پھر بھی گاہے بگاہے یہ تصور کرتی ہوں گی کہ دیکھیں اگر اس وقت شوہر ہوتے تو یہ معاملہ میرے لیے کتنا آسان ہو جاتا. ویسے ہوتا کیا ہے عام طور پر کہ شوہر اور بیوی کی زندگی بڑی عجیب ہوتی ہے.
اس میں ہزار شکوے شکایتیں ہوتی ہیں، لیکن یہ بڑی محبت والا رشتہ ہے. نہ شوہر بیوی کے بغیر رہ سکتا ہے، نہ بیوی شوہر کے بغیر رہ سکتی ہے. ٹھیک ہے نا. لیکن جب ساتھ بیٹھے ہوئے ہوں گے تو ہزارہ شکوے ہوں گے، شوہر کی جانب سے بھی ہوں گے، بیوی کی جانب سے بھی ہوں گے. تو اب یہ تصور کرتی ہیں کہ اس وقت اگر وہ ہوتے، امیجن کرتی ہیں کہ کتنی آسانی ہوتی میرے لیے. تو اب یہ اپنے آپ کو چونکہ تنہا تصور کرتی ہیں، تو یہ سارا خواب جو دیکھا. اچھا، پھر اس تنہائی کے عالم میں دوستوں دشمنوں کو ہی پتہ چلتا ہے. یہ بھی ہوتا ہے نا کہ دوست و دشمن کون ہے. تو پھر بہت سے لوگ دشمن بھی بن جاتے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دوست نما دشمن ہوتے ہیں، بظاہر دوست ہوتے ہیں. تو یہ دو عورتوں کی طرف، فیمیلز کی طرف اشارہ ہے کہ اگر کوئی آپ کی زندگی میں ایسی ہیں کہ جو بہت زیادہ، ایک تو ہوتا ہے کہ مخلص ہوتی ہیں، آنیسٹی کے ساتھ کرتی ہیں، لیکن ایک ہوتا ہے کہ بظاہر کچھ ہے اندر کچھ ہے. تو اس میں آپ کو انتہائی احتیاط کی ضرورت ہے. اور یاد رکھیں کہ یہ راز کی باتیں یا گھر کی باتیں آپ کسی سے مت کیجئے. اپنے آپ کو مضبوط کیجئے کہ آپ کے بچوں کا سایہ یعنی آپ کا ہونا بہت ضروری ہے. آپ اپنے بچوں کی صحیح طریقے سے پرورش کریں گی، تربیت کریں گی، انشاءاللہ اللہ رب العالمین بڑا کرم فرمائے گا اور راستے آپ کو خود ملیں گے. آپ یہ نہ سوچیں کہ میرے لیے کوئی راستہ نہیں ہے. کوشش کرنا ترک نہ فرمائیں، نمازوں کی پابندی کریں، اللہ پر توکل کریں. آپ خود دیکھنا کہ راستے آپ کے لیے خود بخود انشاءاللہ اللہ رب العالمین کرم فرمائے گا اور نکل آئیں گے. دوسرے خواب میں بھی یہی ہے کہ یہ بہت زیادہ ایک فکر مند ہوتی ہیں، حد سے زیادہ. اور فکر مندی میں پھر جو ہونے والے کام بھی ہوتے ہیں وہ پھر رک جاتے ہیں، کوئی نہ کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے. تو جو میں نے پہلے کہا وہی آپ کے لیے ہے. انشاءاللہ اللہ رب العالمین آپ پر کرم فرمائے گا. اور زیادہ سے زیادہ استغفار کی جو تسبیح ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اس کا ود رکھیں. اچھا، دوسرا خواب جو لاہور سے مصباح بہن نے پوچھا کہ خالہ اور خالو مرحومین، دونوں مرحومین خواب میں آئے. خالو چنے دیتے ہیں، خالہ بینگن دیتی ہیں. ان کے ذہن میں یہ ہے کہ وہ جو رشتہ ٹوٹ رہا ہے یا ٹوٹ گیا ہے تو وہ دوبارہ ہو جائے. وہ ان کی نواسی ہیں خالہ خالو کی. تو میری بہن، اگر آپ کے گھر والے تھوڑا سا رویہ صحیح رکھیں اور درگزر سے کام لیں، اگر وہ رشتہ بہتر ہے تو انشاءاللہ آپ کے ہونے کی امید ہو سکتی ہے. اگر ان کی طرف سے کوئی ایسی بات ہوئی اور آپ لوگ بھی، آپ کے گھر والے بھی ذرا تنے ہوئے ہیں کہ نہیں جی ایسا، تو پھر مشکل ہے، تھوڑا سا جھکنا ہوتا ہے. جھکیں گے تو انشاءاللہ کرم ہو جائے گا. اچھا، کوئٹہ سے یاسمین بہن نے پوچھا کہ ان کی والدہ نے دیکھا ان پر سوار ہیں، رشتہ دار اتر جاتے ہیں، وہ سوار رہتی ہیں. دوسرا، خانہ کعبہ میں اپنے آپ کو دیکھتی ہیں، پھر قرآن کا تحفہ بھی ملتا ہے. دونوں خواب بہت اچھے ہیں. کوئی دشمن ہے بدلہ لینے والا، لیکن الحمدللہ بے بس ہے. اللہ رب العالمین نے کرم فرمایا. دوسرا یہ کہ کوئی بڑی خوشخبری انشاءاللہ اللہ رب العالمین آپ کو عطا فرمائے گا. ہنا بہن نے انڈیا سے پوچھا کہ 3 کتے ہیں لیکن کاٹ نہیں سکتے. یہ خواب تنبیہ بھی ہے اور اچھا خواب بھی ہے. خواب تنبیہ یہ کہ کوئی دشمن ہے جو پوری کوشش کر رہے ہیں لیکن الحمدللہ کاٹ نہیں سکے، نقصان نہیں پہنچا پائے. جیسے آپ نے ابتداً عرض کیا تھا، فرمایا تھا نا کہ وہ سانپ نے ڈس لیا تھا، پھر وہ تعبیر پوچھنے کے لیے گئے تھے تو کہا کہ اب وہ ہو چکا ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہاں میرا ایک سوتیلا بھائی ہے جس نے یہ مطلب وراثت لے کر چلا گیا ہے. تو الحمدللہ کاٹ نہیں سکا. تو الحمدللہ آپ یعنی آپ کے سامنے یا تو بے بس ہے یا کوئی دعائیں ہیں جو کچھ نہیں کر پا رہا. آپ مزید نمازوں کی پابندی کیجئے اور یا حفیظ یا اللہ کثرت سے پڑھیں انشاءاللہ، اور صدقہ وغیرہ بھی دیتی رہیں. ان کی والدہ نے دیکھا کہ چاچی 2 مرغے ذبح کر رہے ہیں لیکن ذبح نہیں کر سکتی. اب دیکھیں، کوئی ایسا کام ہے جو رکا ہوا ہے جس میں یعنی مختلف رکاوٹیں آ رہی ہیں، وہ کام اب تک ہوا نہیں ہے. اللہ رب العالمین کرم فرمائے. یا تو آپ کا یا ان کا یا کوئی اجتماعی حوالے سے کوئی ایسا کام ہے جو رکا ہوا ہے. محمد کامران صاحب نے اسلام آباد سے پوچھا کہ نورانی شکل والے کھڑے ہیں، بتاتے ہیں ملک الموت ہیں، آپ کو لینے کے لیے آیا ہوں اور نماز پابندی سے نہیں پڑھتے. آپ خوش نصیب ہوتے ہوئے بھی آپ اس راہ پر اب تک نہیں آئے. آپ کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ آپ اس راستے پر آئے. اور مسلمان دیکھیں کتنا خوش نصیب ہے کہ بعض اوقات ادھر ادھر جاتا بھی ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے تنبیہ ہو رہی ہوتی ہے کہ آجا سیدھے راستے پر آجا. تو آپ اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی اطاعت کیجیے، نمازوں کی پابندی کیجیے. اس خواب کی تعبیر یہی ہے. اور جو وہ اچھی شکل میں آئے نا، تو آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ اگر یہ کام کریں گے تو انشاءاللہ جب وقت ہر کسی کا آئے گا نا تو وہ اچھی شکل میں آپ کے پاس آئیں گے انشاءاللہ. سحر پھر اس کے بعد بہن نے کوئٹہ سے پوچھا، ان کے والد نے دیکھا کہ بوریوں میں کلونجی ہے تو یہ اپنے دامن میں بھر رہے ہیں. تو پھر وہ بوری کہتے ہیں کہ بھئی یہ لے جاؤ، تو کہتے ہیں نہیں یہ کسی اور کی ہے. چونکہ خاص جگہ ملازم ہے
تو اپنے والد محترم سے کہیے گا کہ ریسورسز جو ہے آمدنی ہے نا اس میں بہت خیال رکھیں، کیونکہ اس میں اشارہ ہو رہا ہے کہ کوئی ایسا موقع آنے والا ہے تو اللہ رب العالمین سب کو حرام مال سے ان کو برہلائے گا کوئی اور یہ بچ جائیں گے انشاءاللہ۔ بہن نے کوئٹہ سے پوچھا کہ اچھا دوسرا خواب پوچھا کہ آسمان پر بڑا سا ہاتھ ہے اور لکھتے ہوئے آ رہا ہے، سب توبہ کر رہے ہیں اور پھر بادل سے اس طرح ہاتھ برآمد ہوتے ہیں جسے دعا کرتے ہیں، تو آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ تمام حاجات کا جو حل ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ ہے، اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے، اور خاص طور پر ان موجودہ حالات کے تناظر میں بھی ایک ہی راستہ ہے توبہ اور اللہ کی بارگاہ میں دعا۔ بہن صوبیہ نے حیدرآباد سے پوچھا ان کی والدہ نے دیکھا کہ بہت سارے برتنیں سفید چینی بھر رہی ہیں، ایک مرغہ چونچ مارنے کے لیے آتا ہے اور یہ کسی سے کہتی بھی ہیں کہ اس کو ہٹاؤ، اس کو آنے نہ دو، پھر وہ غائب ہو جاتا ہے۔ میری جو بہن آپ کی جو والدہ کوشش کر رہی ہیں انشاءاللہ ان کی کوشش کامیاب ہو جائے گی اور انشاءاللہ محبتیں ہو جائیں گی پھر سے، لیکن جو گڑبڑ کرنے کی کوشش کر رہا ہے اس کو سمجھ جائیں اور اس کو علیحدہ رکھیں یا اس کو خاموش رکھیں یا اس پر نظر رکھیں تو یہ بہتر ہوگا۔ اچھا ایک عزیز کپڑے دھو رہے ہیں جن کا رشتہ ان کے ساتھ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو بظاہر کوئی اور وجہ نہیں ہے تو یہ خواب اچھا ہے اور وہ رشتہ بہتر نظر آ رہا ہے۔ پھر بہن صفیہ نے دیکھا کہ ان کی والدہ نماز پڑھ رہی ہیں، ان کی والدہ نے دیکھا نماز پڑھ رہی ہیں اور والد مرحوم آ کر بیٹھ جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہاں میں تمہیں دیکھ رہا ہوں، تمہارے ساتھ ہوں۔ ظاہر ہے کہ ایک ساتھ ہے، اتنا عرصہ ساتھ رہے پھر انتقال ہو گیا تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی جو ذہن میں ہوتی ہیں پھر گاہے بگاہے اس طرح آتی ہیں، تو اس خواب کی کوئی تعبیر نہیں ہے، اتنا ضرور ہے کہ ان کے اچھے حال کی طرف اشارہ ہے۔ ان کی بہن نے دیکھا کہ بارش آسمان سے نہر آتی ہے، بڑا پیارا خواب ہے اور انشاءاللہ کوئی خوشخبری اللہ رب العالمین آپ کے گھرانے کو عطا فرمائے گا۔ ویڈیوز میں دانیال صاحب نے جو پوچھا بہت تیز بارش آندھی، پھر کوئی شخص آتا ہے، میرے بھائی آپ ابھی چھوٹے ہیں، میرے چھوٹے سے بھائی آپ چھوٹے ہیں تو آپ زیادہ فیصلہ فرمانے کی کوشش نہ کریں اور ظاہر ہے کہ جو حدود ہیں اس تک رہیں، اپنے ماں باپ کا کہنا مانیں، بڑوں کا کہنا مانیں گے تو انشاءاللہ آپ کے لیے بہت فائدہ ہوگا اور آپ کبھی ڈریں گے نہیں انشاءاللہ۔ پھر اس کے بعد امین صاحب نے کراچی سے پوچھا جو پیر و مرشد کے حوالے سے انہوں نے بتایا نا، میرے بھائی آپ نے ان کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے، اللہ رب العالمین کرم فرمائے، اور یاد رکھیں کہ یہ کرنٹ دو تاروں، ایک نیوٹرل ہوتا ہے نا اور ایک وہ ہوتا ہے، تو ہر کوئی ہاتھ نہیں لگاتا اس کو، جو جانتا ہے وہ ہاتھ لگاتا ہے، تو آپ اپنی خواہشات سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کریں۔ جب آپ نے کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے تو اس کی تربیت میں چلیں گے تو انشاءاللہ یہ کبھی کرنٹ آپ کو نہیں لگے گا، انشاءاللہ صحیح رہے گا۔ ویسے روحانی کرنٹ تو لگنا چاہیے لیکن یہ جو دو تاریں مل جاتی ہیں نا تو اس میں پھر نقصان بھی ہوتا ہے، تو اپنی خواہشات سے چلنے کی کوشش نہ فرمائیں۔ اور ایک بہن نے کہا کہ ایک محفل ہے، بہت ساری خواتین وہاں جاتی ہیں اپنی بہن کے ساتھ اور وہاں پر وہ دانے پڑے جا رہے ہیں، اللہ کل شیء قدیر۔ کسی معاملے میں اگر پریشانی ہے یا کوئی حاجت رکی ہوئی ہے تو اللہ پر توکل کیجئے اور ان اسباب کو اختیار کیجئے، خصوصاً آپ کے گھر والوں کو میں کہہ رہا ہوں ان اسباب کو اختیار کریں، اور آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، تو اس کی یہاں کسی چیز میں دیر ہے، اندھیر نہیں ہے، وہ جانتا ہے کہ مجھے کس کو کیا دینا ہے، کب دینا ہے، تو توکل کریں گے تو انشاءاللہ بہتر ہوگا۔ بہت شکریہ مصطفیٰ، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ناظرین کرام ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے، کل انشاءاللہ ریپیٹ ٹیلی کاسٹ آپ کے ٹی وی اسکرینز پر دوپہر 12 بجے انشاءاللہ پھر پیش کی جائے گی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، زندگی بخیر، انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر حاضر ہوں گے، اور ہاں جاتے آتے وہی میسیج فرائض و واجبات کے ساتھ درود پاک کی کثرت رکھیے گا، ہم سب کو دعا میں رکھیے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔